ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جزاکم اللہ. وہاں کچھ انگریز عورتیں ہمیں نظر آئیں، بالکل اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے خود تو ان خواتین سے انٹرویو نہیں لیا. میں نے کہا میں اگر انٹرویو لوں گا اور کسی نے کیمرے سے تصویر کھینچ کے ڈال دی YouTube پہ تو ہمارا پورا سال وضاحتی بیانات میں ہی لگے گا کہ بھائی میں خدا کی قسم شادی کرنے نہیں گیا تھا، اللہ کی قسم میں رشتہ لینے میں تو ویسے ہی گیا تھا. یعنی حال یہ ہے. حالانکہ انٹرویو لینے میں کوئی حرج، پردہ کرنا یاد رکھو عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے. مرد کی ذمہ داری ہے غلط نیت سے کسی عورت کی طرف نہ دیکھے، کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے دیکھنے کی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے ہیں دلوں کی خیانت کو، آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر ایک خاتون بیٹھی بھی تھی، لڑکی تھی. تو میں نے جو اپنے میزبان مولانا تھے ان کو کہا، میں نے کہا جا کے اس سے انٹرویو لو، آپ کا کلپ نہیں آئے گا مارکیٹ میں، آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں. میں نے کہا اس سے انٹرویو لیں کہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو. سمجھ رہے؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آ جائیں، یہ مقصد نہیں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے کلچر کو دیکھوں یہ کیا ہے. تو انہوں نے بھی نہیں لیا، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی. شرم آ رہی تھی یار، کیونکہ ان کے لباس ایسے بےہودہ ہوتے ہیں کہ انسان ایک مصیبت ہوتی ہے کہ کیسے نظر کی حفاظت کرے. تو خیر کسی سے ذمہ لگایا وہیں جو تھا. تو پوری معلومات تو سامنے نہیں آئی، کچھ بات چیت جو اس سے کسی اور نے کی. اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار، کیونکہ عمر اس کی ہو گئی ہے تھوڑی بولو بھائی زیادہ. اب یہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ مجھے بھی کوئی لفٹ کرائے. پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئی ہوگی دوسرے ملک کے، اور کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار. یہ زندگی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کو آزاد کرو لباس سے، کپڑوں سے، میرا جسم پر میرا حق ہے. اس نے یہی زندگی گزاری ہے کہ میرے جسم پہ میرا حق ہے. اب جسم جیسے ہی خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب کوئی اس جسم کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ گوروں کو اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں کم عمر کی مل رہی ہیں سستے میں کہ وہ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار. مجھے خیال آئے کہ ہماری عورتیں ہیں جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہیں گھر میں ان کی قدر بڑھتی ہے، شوہر کی نظر میں بھی قدر بڑھتی ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے. اس لیے بھی قدر بڑھتی، اس لیے بھی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزارا ہے. اولاد نہ بھی ہونا پھر بھی بیوی پہ بڑھاپا آتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. کیوں بھائی 20 سال 30 سال ہو گئے اکٹھے، یہ میری خدمت کرتی رہی ہے، میں اس کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں، یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگی اور میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں گیا. طویل عرصہ رہنے سے بھی تو محبت بڑھتی ہے نا. تو وہ جو خاتون تھیں لنکاوی جزیرے پہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ تنہائی کی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ ان کو لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار. اور ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے شوہر کے دل میں قدر. یہ آپ دیکھو جوانی میں پھٹے ہوتے ہیں میاں بیوی میں، بڑھاپے میں نہیں ہوتے. بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بس صحیح ہے زندگی گزار لی، اب کیا لڑنا آپ سے، اب تو بس چلو زندگی گزارو. محبت ہوتی ہے تو پھر شوہر مکھنچو نہ ہو. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں عزت دار لوگوں کی. جو غیرت مند آدمی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو بے شرم بے غیرت ہیں ان کی جب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کو پرانی لگنے لگتی ہے. صحیح ہے نا؟ ان کو کیا لگتی ہے؟ پرانی. پھر وہ اس کو محبت نہیں دیتے، اس کو عزت نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کسی طرح اپنی ذمہ داری پہ مر جائے. تو ایسے بے شرموں کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن نارملی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خیر الحمدللہ عمومی سطح پہ غالب ہے. تو جیسے جیسے بوڑھی ہوگی اولاد کی نظر میں بھی عزت بولتے کیوں نہیں بڑے. ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی، اتنا ہی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹنے میں اور سونے میں مزہ آئے. تو گورے بیچارے اس نعمت سے، کیونکہ رشتے ہی نہیں ہے نا. رشتے تو بنتے ہیں بر وقت نکاح سے، بر وقت نکاح کا رواج ختم. بر وقت نکاح نہیں ہوتا ہے تو 40-50 سال کی عمر میں جا کے ایک آدھ ہو گیا بچہ. ہمارے یہاں تو پوری ٹیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، سب مل کے ماں کو پالتے ہیں. مقابلے ہوتے ہیں، باپ کو پالتے ہیں، ماں کو پالتے ہیں، دادا دادی کو پالتے ہیں، نانا نانی کو پالتے ہیں. تو بچوں کی نظر میں بھی عزت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی. اگر وہ خاتون جو لنکاوی جزیرے کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مسلمان معاشرے میں ہوتی تو ان کے
ان کے چونکہ دادا کی اولاد زیادہ ہوتی ابا کے، تو لہذا ان کی بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے، اور اس عمر میں بھائی بہن بھی ہوتے اور بھتیجے اور بھانجوں کی بھی ایک فوج ہوتی. تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی ایک پھپھو ہوتی. وہ سارے فون کر کے اپنی خالہ سے، پھپھو سے اور اپنی بہن سے پوچھ رہے ہوتے کہ بہن، سسٹر صاحبہ، خالہ صاحبہ، پھوپھی صاحبہ، آپ لنکاوی جزیرے پہ اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. یا تو ہمیں بلا لیں، ہم بھی آ جائیں، یا پھر آپ وہاں چھوڑیں، آئیں ہمارے گھر میں آ کے رہیں. آپ ہماری خالہ لگتی ہیں، آپ ہماری پھوپھی لگتی ہیں. کاش یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے. اور یہ سب جب ہوگا جب بروقت نکاح ہوگا اور اولاد کثرت سے ہوگی. محبتیں جب ملیں گی تو گورے کے پاس لائف اسٹائل. اور اچھا یہ بھی ایک خاتون میں خاص بات یہ بھی ہوگی کہ جن لوگوں میں فیملی بڑی ہوتی ہے، جلدی نکاح کا رواج ہوتا ہے، وہ جوانی ہی میں دادی اور نانی بھی بن جاتی ہے. تو چونکہ ہم نے دیکھے ہی 70 سال کے دادا نانا ہیں، تو ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ کوئی نانی ہے تو 70 سال ہی کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یار، تو اگر وہ جو بیٹھی ہوئی تھی، دیکھو اگر میں لنکاوی جزیرے پہ نہ جاتا، اتنی عبرت کی باتیں پتہ چلتی؟ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کیا؟ تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ اگر بالکل اسلامی معاشرے کو فالو کرتی تو بہت سے اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی ہوتی. وہ اس کو فون کر کے پوچھتی کہ نانی اماں آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری خواتین کو اس طرح تنہائی بولو بھائی نہیں ہوتی. ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا شوہر ہوتا ہے، جیسا مرضی نالائق شوہر ہے، چک چک پک پک کر رہا ہے گھر میں آ کے، کر تو رہا ہے نا، چھوڑ تو بچھا رہا ہے.